نشا ہو، پھول ہو، خوشبو عنبر ہو تم، آؤ محفل کی خطابت کا چراغ زو لیے، آؤ محفل کی خطابت کا چراغ زو لیے، باعث فخر چمن ہو، شمع روشن تر ہو تم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمیں دیا۔ اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، آپ اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ کے ساتھیوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، کافر ہے۔ تو میرے رسول نے ارشاد فرمایا کیا یہودی انسان نہیں تھا؟ میرے بھائیوں، اسلام ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو ہم اس کے جنازے میں شرکت کریں، اس کی قبر پر مٹی ڈالیں۔ اگر کسی غیر مسلم کی ارتھی جا رہی ہے تو اس کو دیکھ کر کھڑے ہو جائیں اور یہ محسوس کریں کہ ایک دن ہمیں بھی اس طرح جانا ہے، اور اس طرح اپنے ملک میں، دنیا میں امن و امان کا پیغام دیں۔ یہ دن جو ہے ہمیں یہ بتلاتا ہے۔ اس دن میں جو ہمارے قانون بنائے گئے اور اس دن کے لیے ہمارے مسلمانوں نے بے شمار قربانیاں دی۔ جب انگریزوں نے یہ دیکھا کہ ٹیپو ایک ایسا دیوار ہے کہ اس کو اپنے سامنے سے ہٹانا بہت ضروری ہے، تو ٹیپو سلطان صاحب کے کچھ لوگوں کو انگریزوں نے پیسوں سے خرید لیا۔ جو ڈرتے تھے انگریز کہ ان تک پہنچنا بہت مشکل ہے، جب اپنوں نے غداری کی تو انگریز ٹیپو کے قریب پہنچ گئے، اور ٹیپو سلطان صاحب اپنی تلوار سے لڑتے لڑتے زمین پر گرے، اور زمین پر گرنے کے بعد جب روح نکل رہی تھی تب بھی انگریزوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ آدمی مر گیا ہے۔ ان کو ڈر تھا کہ کہیں اٹھ کر کے ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے۔ اور جب روح قبض ہو گئی تو جنرل ہارس نے ان کی لاش پر کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ آج ہمیں کسی کا کوئی ڈر نہیں رہا، آج ہندوستان ہمارا ہے۔ میرے بھائیوں، فتح پوری سے لے کر لال قلعے تک کوئی درخت ایسا نہ تھا جس پر مسلمانوں کی لاشوں کو لٹکا نہ دیا ہو انگریزوں نے۔ اتنی بڑی قربانی مسلمانوں نے اس ملک کے لیے پیش کی، لیکن آج کچھ لوگ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی قربانیوں کو فراموش کر دیا جائے، ان کو بھلا دیا جائے اور اپنی قربانیوں کو ظاہر کیا جائے۔ تو ہمیں اس دن کو زندہ رکھنے کے لیے، اس میں خوشی منانے کے لیے ہمیں جو ہے اس دن کو یوم جمہوریہ مل جل کر منانا ہے اور سب کے ساتھ مل کر کے نہیں چلنا ہے۔ ہماری خوبصورتی یہی ہے کہ ہم ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب ایک جگہ جمع ہو کر ایک تھالی میں کھانا کھائیں، یہ ہمارے ملک کی خوبصورتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہمارے ملک میں ہمیشہ خوشیاں آتی رہیں، کوئی نظر بد اس کو نظر بد سے نہ دیکھے اور یہ ترقی کرتا رہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے ملک میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیں۔ اور آپ حضرات کا میں بہت شکر گزار ہوں جتنے لوگ شریک ہوئے۔